پاکستان میں ہیومن رائٹس واچ سے سروپ اعجاز اس وقت ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر وہ کیا سمجھتے ہیں کہ آج 21ویں صدی میں بھی دنیا میں انسانی حقوق کی اتنی زیادہ خلاف ورزیاں کیوں ہو رہی ہیں اور عالمی ادارے اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں. سروپ، سب سے پہلے تو پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق پولیس اور عدلیہ پر عوام کا اعتماد کافی کم ہے. کیا یہ بھی کہیں ایک وجہ ہے اس موب جسٹس کی جو ہمیں اب زیادہ نظر آنا شروع ہوا ہے؟ دیکھیے، تھینک یو. پہلی بات تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا. دیکھیں، اس کی جو وجوہات ہیں، جیسے آپ اپنے ابتدائی میں بھی کہہ رہے تھے کہ جو مساوی شہریت ہے، یہ رول آف لا ہے، قانون کی بالادستی، یہ پورا ایک ڈسفنکشن کی عکاسی کرتا ہے، خواہ وہ پاکستان میں ہو یا دیگر ممالک جن کے آپ ایگزامپل دے رہے تھے. تو جہاں تک موب جسٹس کی یا کچھ جو ریسنٹ واقعات کی اگر آپ بات کریں تو وہ تو بہت پیچیدہ اس طرح ہے، کیونکہ یہ بات ہمیں اس کا ایکنالج کرنا پڑے گا کہ سوسائٹی میں بھی جو ریڈیکلائزیشن ہے، جو شدت پسندی ہے، وہ اس کا جو رجحان ہے وہ بھی ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ امپیونٹی، دونوں باتیں ہیں. ایک تو عدم اعتماد بھی ہو سکتا ہے کہ عدلیہ پہ یا پولیس پہ، دوسرا یہ ہے کہ ایک سینس آف امپیونٹی ہے، یعنی کہ اکاؤنٹیبلٹی کا، کہ یہ احتساب کا ڈر نہیں رہا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں لوگ، خاص طور پہ جب ہم یہ وائلنٹ کرائم جو شدت پسندی سے ریلیٹڈ یا اشتعال انگیزی یا نفرت انگیزی جو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ کریں، جو سیاسی جماعتیں کریں، اہلکار کریں، یا جو سماجی سطح پر ہوتی ہے، اس میں ایک یہ آئیڈیا سیپ ان کرنا کہ اس کے کوئی کاسٹ نہیں ہے، نفرت انگیزی کی کاسٹ نہیں ہے، اشتعال انگیزی کی کاسٹ نہیں ہے. تو پھر اس کا اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے، اور یہ دنیا کے بہت سے ممالک میں، بھارت کی اگزامپل آپ نے دی، آپ دیکھیں کہ جو ہو رہا ہے مودی حکومت کے اندر، اس کا اگلا سٹیپ پھر یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے پھر ایکشنز کی بھی کاسٹ نہیں ہے. تو آئی تھنک کہ وہ آپ کی بات بھی درست ہے. اور جہاں تک وہ جو آپ نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بات کی، وہ بات بالکل درست ہے. دیکھیں، پاکستان کی جو پولیس ہے، پاکستان کی جو عدلیہ ہے، پاکستان کا جو نظام عدل ہے، جس کے تینوں حصے جو ہیں، پروسیکیوشن، انویسٹیگیشن اور ایڈجوڈیکیشن، یعنی کہ جہاں پہ حکومت ہے یا استغاثہ ہے یا وکلا ہے، یہاں پہ پولیس ہے، یہاں پہ عدلیہ ہے، وہ نظام جو ہے وہ تینوں سطح جو ہے، تینوں ڈپارٹمنٹس میں، اور تینوں اس کے ہر سطح پر جو ہے وہ اوور آل کی ضرورت ہے. اور اس کی وجوہات تو خیر بہت سی ہیں، لیکن ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو رول آف لا بہت بیسک بات ہے، لیکن کیونکہ آپ نے ابتدائی کلمات میں بھی یہ فرمایا، یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کا جو آرٹیکل 1 ہے، جو کہ اس بار تھیم بھی ہے ہیومن رائٹس ڈے کا، وہ جو مساوی شہریت کا اصول جب وائلیٹ ہو جاتا ہے، خواہ وہ سیاسی اور شہری آزادیوں میں ہو، خواہ وہ سماجی، معاشی اور ثقافتی آزادیوں، جب وہ وائلیٹ ہو جاتا ہے تو وہ پھر اٹ پوائزنز دا ویل، کیونکہ نظام یہ سارے نظام کی جو بنیادی اس کی کریڈیبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہر کسی کو برابر ٹریٹ کیا جائے گا. اور وہ اس کا فیلئر ہے، سیڈلی پاکستان میں بھی ہے، خطے میں بھی ہے، دنیا میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو چیلنج ہے ہیومن رائٹس کو 21ویں صدی میں، جیسے آپ نے کہا، وہ چیلنج جو ہے، اب کچھ چیلنجز نئے ہیں. کووڈ کی بات آپ نے کر دی، اس کو میں نہیں دہراؤں گا. صرف ایک چیز میں چاہ رہا ہوں آپ وہ بھی انکارپوریٹ کرتے چلیں. جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو حالات ہیں، انسانی حقوق کی صورتحال اوورال، اگر ہم انڈیکس دیکھتے ہیں جو انٹرنیشنل ادارے جاری کرتے ہیں، اس کے مطابق ہر روز ہمیں اور ہر سال جو بھی نیا انڈیکس آتا ہے، اس میں صورتحال پہلے سے کچھ اور نیچے جاتی ہے. سیاسی اور اقتصادی پس منظر کو دیکھیں تو عملی طور پر انسانی حقوق کا تحفظ تو شاید حکومت کی ترجیحات میں بھی شامل نہیں ہے. آپ کو کہیں امید کی کرن نظر آتی ہے، اور بنیاد کیا ہوگی اس امید کی؟ پھر امید کی کرن جو ہے، وہ اس کی بنیاد تو یہ ہے، جس پہ یہ سارا انسانی حقوق کا جو یہ نظام ہے وہ کھڑا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ انسانی حقوق چاہتے ہیں. اگر وہ اپنے لیے انسانی حقوق چاہتے ہیں تو ظاہر ہے وہ پھر وہ انسانی حقوق جو ہے، ان کو یہ پتا ہے کہ کانٹریکٹ یہ ہے کہ مجھے اپنے حقوق کے لیے کسی دوسرے کو بھی دینے پڑیں گے. یہ تو ایک لانگ ٹرم امید کی بات ہے. لیکن شارٹ ٹرم میں آپ کی بات ٹھیک ہے. جو چیلنجز ہیں، وہ چیلنج، اب نیا ایک چیلنج ہم دیکھ رہے ہیں پاپولزم کا. وہ امریکہ میں بھی ہے، وہ یورپ میں، وہ ہنگری میں اوربان ہوگا، وہ انڈیا میں مودی ہے، فلپینز میں ڈوٹریٹے ہے. اور وہ چیلنج یہ ہے کہ جہاں پر حکومتیں جو ہیں وہ انسانی حقوق نہ صرف ان کی ترجیحات میں نہیں ہے، یا وہ
وہ فیل کر رہی ہیں ٹو پرووائڈ، وہ اٹیک کر رہی ہیں کانسیپٹ کو. ایک چیز لاسٹ پہ بالکل ضرور، میرے پاس کوئی ہارڈلی I'm left with 30 more seconds. عالمی برادری اس حوالے سے اور عالمی ادارے اس حوالے سے کیا مشترکہ اقدامات اٹھا سکتے ہیں؟ We have only 40 seconds to go. دیکھیں عالمی ادارے جو ہیں وہ جو ایک جو سب سے اہم کام وہ جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان حکومتوں سے، تمام حکومتوں سے ایک مکالمہ شروع کرنا، ایک عالمگیر مکالمہ شروع کرنا جہاں پر انسانی حقوق دینا کیوں ضروری ہے. کیونکہ ہر حکومت جو ہے وہ اگر کسی کو انسانی حقوق نہیں دے رہی تو کسی ایک اور جگہ پر وہ انسانی حقوق کا مقدمہ بھی لڑ رہی ہے. So there is hypocrisy to it. اور اس میں بریجز بلڈ کرنا، اور دوسری بات صرف حکومتوں سے مکالمہ نہیں، لوگوں سے مکالمہ. تو بیسیکلی ساری دنیا اور سارے ممالک، عالمی برادری جب تک اکٹھی ہوگی کوئی مشترکہ اقدام نہیں اٹھاتی، ہمیں سولوشن نظر نہیں آتا. بہت شکریہ سروپ اعجاز آپ کا ہم سے بات کرنے کا.